آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، ہاروت اور ماروت آسمان سے بھیجے گئے دو فرشتے تھے جنہیں آسمان سے زمین پر بابل شہر کے لوگوں کی آزمائش کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ہاروت اور ماروت کے متعلق دو طرح کی روایات درج ہیں، ایک وہ جو قرآن و حدیث میں درج ہے اور دوسری وہ جو توریت اور انجیل یعنی اسرائیلی روایات ہیں، اور ان روایات کو بیشتر علماء اور محققین نے درست قرار دیا ہے، جبکہ کچھ علماء ان روایات کو من گھڑت قرار دے کر انہیں رد کرتے ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو اسرائیلی اور اسلامی دونوں روایات کو بیان کروں گا۔ اسرائیلی روایت کے مطابق ایک مرتبہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں آسمان اور زمین کے درمیان سے پردے کو ہٹا دیا گیا، تو فرشتوں نے آسمان سے زمین کے انسانوں کو دیکھ کر بڑی حیرت کا اظہار کیا۔ فرشتوں نے کہا، اے ہمارے پروردگار، ہم تو گناہ کے قریب بھی نہیں جاتے اور بنی آدم تیری نافرمانی کرتے ہوئے گناہوں میں مبتلا ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انسانوں کو غصہ اور شہوت دی گئی ہے، اگر یہ احساس تمہیں دے دیا جائے تو تم بھی اپنے نفس کے غلام بن جاؤ گے۔ اس پر فرشتوں نے عرض کیا، ہم تیری نافرمانی بالکل نہیں کریں گے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا، تم اپنی جماعت میں سے دو فرشتے چن لو۔ فرشتوں میں ہاروت اور ماروت میں انسانی فطرت اور شہوت ڈال کر دنیا میں بابل شہر میں بھیجا گیا۔ وہ دونوں بہت خوبصورت انسان بنا کر اتارے گئے اور شہر بابل میں قاضی کے کام پر مقرر ہو گئے، جہاں وہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ان کی عدالت میں ایک عورت اپنا مقدمہ لے کر آئی۔ اس نے کہا کہ اس کا شوہر اسے بہت پریشان کرتا ہے۔ جب ان دونوں فرشتوں کی نظر اس عورت پر پڑی تو وہ اس کے حسن پر عاشق ہو گئے۔ ان دونوں فرشتوں نے اس عورت سے زنا کی خواہش کا اظہار کیا تو اس عورت نے ان دونوں سے کہا کہ تمہاری یہ خواہش میں جب پوری کروں گی کہ جب تم میرے بت کی پوجا کرو گے یا میرے خاوند کو قتل کر دو گے یا پھر شراب پی لو گے۔ ہاروت و ماروت نے شراب کو چھوٹا گناہ سمجھ کر اسے پی لیا اور نشہ چڑھنے کے بعد دو اور کبیرہ گناہ کر بیٹھے، ایک بت کی پوجا کر کے شرک کیا، اور جب اس عورت سے بدکاری کر رہے تھے تو اس کا شوہر وہاں آ گیا تو انہوں نے اس کے شوہر کو بھی قتل کر ڈالا۔ دوستو، جب ہاروت اور ماروت نشے کی حالت سے باہر آئے تو اپنے گناہ کے اس عمل پر شدید نادم ہوئے اور ان کبیرہ گناہ کی وجہ سے خود وہ اسم اعظم بھول گئے جسے پڑھ کر وہ آسمان پر جاتے تھے۔ اس گناہ کی سزا کے طور پر انہیں دنیا ہی میں بابل کے ایک کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا، جہاں وہ تا قیامت یوں ہی قید رہیں گے۔ دوستو، یہ روایت اسرائیلی ہے جسے امام ابن کثیر نے من گھڑت کہہ کر سختی سے رد کیا ہے، جبکہ امام سیوطی نے اس روایت کو درست اور مستند قرار دیا ہے۔ دوستو، ہاروت اور ماروت کے بارے میں ایک اور روایت کثرت سے بیان کی جاتی ہے، جس روایت کے مطابق عراق کا بابل شہر پورے روئے زمین کا سب سے معتبر اور تہذیب و تمدن کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ یہاں کے لوگ بت پرستی اور شرک میں مبتلا تھے، اسی لیے کمزور عقائد کی وجہ سے یہ لوگ کاہن، علم نجوم و فلکیات میں بہت مہارت رکھتے تھے۔ ان کے مندروں میں ستاروں کی پرستش کی جاتی تھی۔ یہ لوگ جادو منتر وغیرہ پر بہت عمل کرتے تھے اور ان کا جادو بہت خطرناک اور شدید ہوا کرتا تھا کہ جس کے ذریعے یہ معاشرے میں بہت فساد برپا کرتے تھے۔ اسی لیے تاریخ میں بابل شہر کو کالے جادو یعنی بلیک میجک کا مرکز قرار دیا گیا ہے۔ دوستو، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس ذلیل عمل سے روکا اور ان کی تمام کالے جادو کی کتابوں کو اپنے تخت کے نیچے دفن کروا دیا تھا تاکہ اس کالے جادو سے لوگوں کو نجات مل جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد شیطان نے لوگوں کو ان کتابوں کے بارے میں بتایا، اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے سے یہ کتابیں نکالی گئیں تو یہودیوں نے یہ مشہور کر دیا کہ معاذ اللہ، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نہیں تھے، بلکہ ان کی تمام طاقت ان جادو کی کتابوں کی وجہ سے تھی جس کی مدد سے وہ حکومت کرتے تھے، اور جنات کو بھی اسی جادو کی وجہ سے انہوں نے اپنے قبضے میں کیا، اور ہوا اور جانوروں کو بھی اسی جادو کی وجہ سے کنٹرول کرتے تھے۔ پھر یہودیوں نے ان کالے جادو کی کتابوں سے جادو اور سفلی عمل سیکھنا شروع کر دیے اور دوبارہ یہ کالا جادو اس قوم میں پھیل گیا۔ دوستو، یہودیوں کے حضرت سلیمان علیہ السلام پر لگائے گئے الزام اور تہمت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں تفصیل کے ساتھ رد فرمایا ہے کہ اور یہ سلیمان کے عہد سلطنت میں اس جادو کے پیچھے پڑ گئے جو شیاطین پڑا کرتے تھے،
اور سلیمان نے کفر نہ کیا بلکہ شیطان کافر ہو گئے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور یہ اس جادو کے پیچھے بھی پڑ گئے تھے جو بابل شہر میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو صرف لوگوں کا امتحان ہیں، اے لوگو تم اپنا ایمان ضائع نہ کرو۔ دوستو، جب یہ کالا جادو بابل شہر میں عام ہو گیا اور لوگوں کے لیے تکلیف اور پریشانی کا باعث بننے لگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو انسانی شکل و صورت عطا کر کے اس شہر میں بھیجا کہ وہ اس جادو سے بچنے کا طریقہ لوگوں کو سکھائیں تاکہ وہ جادوگروں کے فساد اور شر سے بچ سکیں۔ جبکہ یہ علم جو ان فرشتوں نے لوگوں کو سکھایا تو لوگوں نے اس کا غلط ہی استعمال کیا، جبکہ وہ لوگوں سے یہ ضرور کہتے تھے کہ تمہارے لیے یہ ایک طرح کی آزمائش ہے، لیکن پھر بھی لوگوں نے ان کے بتائے گئے علم کا غلط استعمال کیا، جبکہ اس جادو کا استعمال لوگوں کی بھلائی کے لیے بھی کیا جا سکتا تھا۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔